دینی محافل ہوتی تھیں اس میں ہمیں بھی وہ شامل کرتے تھے، اور اس وقت جو چیزیں انہوں نے ہمارے اندر منتقل کیں، جو خیالات، میں آج بھی ان کی شکر گزار ہوں۔ اور اس کمیٹی کا جو یہ اجلاس ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کمیٹی کی آپ نے خود ہی یہ بات کر دی کہ نواز شریف صاحب نے یہ کمیٹی بنائی تھی۔ بہت آپ کی گراں قدر خدمات ہیں، میں اس کا اعتراف بھی کرتی ہوں اور اس کے لیے میں آپ سب کی شکر گزار بھی ہوں۔ لیکن جتنی ضرورت اس کمیٹی کے فعال کردار کی آج ہے، شاید آج سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور جن خدشات کا اظہار آپ سب نے اپنی گفتگو میں کیا، میرے بھی وہی خدشات ہیں، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں، چاہے ہمارا جو تعلق ہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقہ سے ہو، ہم سب کی یہی کوشش ہے، میں سب کی نیت جو ہے وہ اچھی ہے، میں سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے دین کا ایک خوبصورت چہرہ ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس دنیا کے سامنے پیش کریں۔ لیکن آج کل کے جو حالات ہیں وہ میرے لیے بطور وزیر اعلیٰ، جو کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 13 کروڑ عوام کی ذمہ داری ڈالی ہے، میرے لیے باعث تشویش ہیں۔ اور مجھے علم ہے اس چیز کا کہ جتنے بھی دین اسلام سے، مذہب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس مٹی سے، اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، سب کے وہی خدشات ہیں جن کا اظہار آپ نے اپنی گفتگو میں کیا بھی ہے۔ اور ابھی آپ نے مولانا صاحب جو بات کی، طاہر اشرفی صاحب آپ نے جو بات کی کہ اس کمیٹی کو زیادہ ملنا چاہیے، سال میں ایک بار نہیں، یہ سچ ہے کہ اس کو 3 مہینے میں ایک بار ملنا چاہیے، کیونکہ کئی بار میرے سامنے ایسے فیصلے آتے ہیں جہاں پر مجھے مشورہ درکار ہوتا ہے، جہاں پہ مجھے سپورٹ درکار ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے خود سرگودا کا ذکر کیا، میں نے اس دن آئی جی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میں نے ان کو فون کر کے شاباش بھی دی، اور کل بھی، اور اب یقیناً اس طرح کے واقعات جو ہیں، جو ہماری مقدس کتابیں ہیں، قرآن پاک کو کی بے حرمتی کے واقعات آج کل روز ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں، ہمارا دل تڑپتا ہے، ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ان واقعات کی روک تھام کے لیے ہم سب مل کے بیٹھیں اور ہم دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں وہ بڑے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک بڑی ضروری بات ہے جس کی نشاندہی آپ نے کی کہ کئی بار ان الزامات کو اپنا کوئی اور سکور سیٹل کرنے کے لیے ان الزامات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ سوات میں جو ہوا وہ ہم سب کے لیے بہت ہی باعث فکر ایک چیز ہے کہ اس بات کا تعین کیے بغیر کہ کس نے کیا کیا ہے، اگر موب آ کر یا کوئی گروہ آ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا، نہ آپ بچیں گے، نہ میں بچوں گی، نہ کوئی اور بچے گا۔ اور میں اس چیز کے بارے میں بات اس لیے کرتی ہوں کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے، اور یہ چیز میرے خون میں شامل ہے، دین سے محبت، اسلام سے محبت میرے خون میں شامل ہے، دین کی جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنا میرے خون میں شامل ہے، میری تربیت میں شامل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ میرے خون میں شامل ہے۔ تو جب 2017-18 میں سیاسی سکور کو سیٹل کرنے کے لیے جب ہمیں نشانہ بنایا گیا تو اس کے لیے ہم نے گولیاں بھی کھائیں اور باتیں بھی سنی، الزامات کا سامنا بھی کیا، نواز شریف صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا، تو یہ بڑی میرے لیے باعث تکلیف تھی۔ کوئی چور کہہ دے، ڈاکو کہہ دے، اس چیز کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف اس چیز کی ہوتی ہے۔ اور میری والدہ کا الیکشن تھا، جب میرے والد کو انہوں نے
ڈسکوالیفائی کیا تو میں اکیلی اپنی والدہ کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا تو ان کو علاج کے لیے جانا پڑا، تو میں ان کی یہاں پر الیکشن کی مہم چلا رہی تھی. جس طرح سے چند افراد کی جانب سے اور ایک سیاسی جماعت جس نے ان کو استعمال کیا یا وہ خود استعمال ہوئے، جس طرح سے ان الزامات کا سامنا مجھے کرنا پڑا، میرے لیے ایک بہت تکلیف دہ عمل تھا. اور آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب ایک بہت مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی والدہ کی کیا ایک حیثیت تھی اور کتنی وہ ایک نیک خاتون تھی. ان کو بھی گولی ماری گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچا لی. تو میں اس عمل سے میں خود گزری ہوں اور میں جانتی ہوں کہ یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ جو مقدمات میں ڈیلے کی جاتی ہے اس میں جو الزامات ہیں ان کی سچائی کا تعین بھی ہونا چاہیے، سزا کا تعین بھی ہونا چاہیے. لیکن کچھ بھی ہو، ہمیں جو قانون ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی، اپنی عدالت گلی اور محلوں میں لگانے کی، سزائیں صادر کرنے کی، فتوے صادر کرنے کی ہمیں یہ اجازت قطعاً نہیں دینی چاہیے. اور ایک اور بہت میرے لیے تکلیف دہ معاملہ ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کرسی پہ بٹھایا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ میرا جو فرض ہے وہ انصاف کرنا ہے. میری اپنی جتنی بھی عقل ہے، دانست ہے، اس کے مطابق میرا جو فرض ہے وہ انصاف کرنا ہے. میرے سامنے جب بھی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو جب کسی سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے اور جرم کی تصدیق ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ کوئی مسلمان، سکھ، ہندو، عیسائی نہیں رہتا، وہ مجرم ہوتا ہے اور اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا، واقعہ تو بہت بڑا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے دل کو، کیونکہ میں ایک ماں ہوں، میرے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں اور اب اس صوبے کے جو بچے ہیں ان کی ذمہ داری بھی میرے سر پہ ہے، آپ کے سر پہ ہے، کیونکہ آپ جب بات کرتے ہیں تو لوگ اس کا اثر لیتے ہیں. ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس زیادتی میں کوئی جو ہمارے کوئی مذہبی کوئی شخصیت ہیں، ان کا کوئی مدرسے سے ان کا تعلق تھا، اس میں ان کا جرم ثابت ہو گیا. جب اس بچے سے، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اپنے والد کے ساتھ گیا تھا تو مدرسے کے باہر سے یا مسجد کے باہر سے اس کو اغوا کر لیا گیا، ثابت بھی ہو گیا. لیکن جب ہم اس کو پولیس نے پکڑا تو اس کو مذہب کا ایشو بنا دیا گیا اور میرے خلاف تب سے سوشل میڈیا پہ وہ فتوے جاری ہو رہے ہیں، میرے خلاف بات ہو رہی ہے. تو آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب آپ سے جرم سرزد ہوا ہو اور وہ ثابت بھی ہوا ہو تو آپ سب کو اور ہم سب کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کو سزا دینی چاہیے تاکہ باقی جو شخصیات ہیں یا جو مذہب ہے ان جنرل، اس کا جو ہم چہرہ مسخ نہ کریں. اور ایک جو باتیں آپ سب نے کی کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، بڑی پیاری گفتگو آپ سب نے کی اور مجھے پتہ ہے کہ آپ دل سے یہ سمجھتے بھی ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. تو جب اس طرح کے الزام لگتے ہیں تو اس وقت آپ سب کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، آپ سب مجھے پتہ ہے، آپ سے سنے بغیر میں یہ جانتی ہوں کہ جب کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو اس جرم کا تدارک کے لیے اس کو، تاکہ وہ آئندہ نہ ہو، ہمیں مجرم کو پکڑنا بھی چاہیے اور اس کو قانون کے حوالے بھی کرنا چاہیے. پھر قانون جانے اور وہ مجرم جانے اور وہ جرم جانے. لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے تو آپ سب آپ سمجھتے ہیں کہ اور جو مذہب کو رسوا کرنے کا باعث بنتا ہے، جو مذہب کے اوپر کوئی دھبا لگانے کا باعث بنتا ہے، وہ سب سے بڑا مجرم ہے. تو مجھے جب اس میں آپ سب کا ساتھ کی ضرورت ہے اور اس میں صرف دل میں برا جاننا یہ مناسب نہیں ہے. اس کو آگے بڑھ کر روکنا، اس کے بارے میں بات کرنا، اس میں جو حق اور سچ کا ساتھ ہے وہ دینا
میری بھی اور آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے. اس پہ خاموشی اختیار کرنا میرا خیال ہے کہ چوائس نہیں ہے. دوسری جو میں نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی کہ قرآن پاک کی بے حرمتی یا مذہب کی بے حرمتی، آج کل بہت شکایات اس کے بارے میں آ رہی ہیں. ہمیں بھی اس معاملے میں بھی سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور پھر جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی تفصیل میں جائے بغیر کہ کیا ہوا ہے، کون کتنا اس کا مجرم ہے، دیندار ہے، اچانک اعلان کر دیا جاتا ہے اور چند ہی لمحوں میں پولیس کے پہنچنے سے پہلے وہ گلی میں یا اس محلے میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ جلاؤ، گھیراؤ، قتل و غارت وہاں شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک بہت میرے لیے تشویش کی باعث ہے. یہ چیز آپ کے لیے بھی ہے. اس میں قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. اور سرگودا میں جس طرح وہ بچا کے لے گئے اس فیملی کو، اور جو جانی نقصان جس طرح جڑا والا میں ہوا اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی ہمیں بہت توجہ اس کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے. کہاں کہاں پہ یہ ان چیزوں کو ہم بات کر کے کوئی فیصلہ سازی کر کے کوئی بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں، وہ بھی اس چیز کی بھی میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت ضرورت ہے. سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی تو ابھی آئی جی صاحب نے بھی مجھے بتایا اور مجھے اس چیز کا علم بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ مواد جو ہے وہ بالکل ہوتا ہے. لیکن ابھی آئی جی صاحب نے بتایا کہ 50,000 سے زائد اکاؤنٹس اور جو پیجز ہیں وہ ہم نے بلاک بھی کیے ہیں. اور اگر کوئی بھی اس قسم کی آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی ایسا مواد ہے جس کی ریموول ضروری ہے یا جس کو بلاک کرنا ضروری ہے، تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہماری اس طرف رہنمائی کرائیں، آپ رہنمائی فرمائیں، آپ مجھے گائیڈ کریں، آپ بتائیے ہمیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ کریں گے. اور میں پوری کوشش کروں گی کہ جتنا جلد ہو سکے ہم اس کو وہاں سے اس مواد کو ہٹائیں، تاکہ یہ جو فرقہ واریت ہے یا جو ایک نفرت کی ایک بیج ہمیشہ بویا جاتا ہے اس کو ہم اس کی روک تھام کر سکیں. بچیوں کے اسکول کے بارے میں ایک حضرت جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت فتوے دے رہے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس کی طرف بھی نشاندہی کی. ہم سب جانتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا احکامات ہیں، کیا فرمان ہیں، کیا احادیث مبارکہ ہیں اس سلسلے میں. اور اس کے مخالف جا کے کوئی حکم جاری کرنا یا اس کے مخالف جا کے کوئی فتویٰ دینا، یہ تو خود بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے، جس کی نشاندہی اور جس کو روکنا، جس کی روک تھام ہم سب کا فرض ہے. آج ہم جس وجہ سے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ہماری انشاءاللہ میں شکایت کو دور کروں گی، ہم زیادہ فریکوینٹلی انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے. لیکن آج محرم الحرام جو ہے اس کی آمد ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ محرم الحرام سے جتنے دکھ، جتنے احساسات، جتنی تکالیف جو جڑا ہے، وہ سب صرف جو اہل تشریح کے میرے جو حضرات ہیں، جو بزرگ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، یہ صرف ان کے جذبات نہیں ہیں، وہ سب ہمارے بھی جذبات ہیں. ہم بالکل آپ کے ساتھ پوری طرح جو انتظامات ہیں، آپ کی سیکیورٹی، سیفٹی کے جو ارینجمنٹس ہیں، میں نے کل تمام ڈسٹرکٹس کے ڈی پی اوز کو، آر پی اوز کو، سی پی اوز کو، یہاں پر آئی جی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں میں نے ان کو سب کو چیف منسٹر ہاؤس بلایا. ان کے ساتھ میں نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی میٹنگ کی اور ایک ایک نقطے پر میں نے ان سے بات کی. اور میں نے ان کو یہ واضح احکامات بھی جاری کیے کہ بجائے اس کے کہ علماء کرام
جو جن کا تعلق اہل تشیع سے ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کو کہیں بلا کے ان کی میٹنگ کریں. آپ تمام ڈسٹرکٹس میں جو جید علماء کرام ہیں آپ ان کے پاس خود جائیں, ڈی سیز کو لے کر جائیں, ڈی پی اوز خود جائیں, آر پی اوز خود جائیں, اور ان کو بجائے اس کے کہ وہ چل کے آپ کے پاس آئیں, آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان کو کہیں کہ ہمیں چیف منسٹر نے بھیجا ہے اور ہم یہ آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ کسی قسم کی ہماری کوئی جو سیکیورٹی کے لیے, سیفٹی کے لیے جو آپ کے جو ہم نے انتظامات کرنے ہیں, اس کے علاوہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہماری طرف سے ہے تو ہم حاضر ہیں. میں نے یہ کل احکامات دیے ہیں ان کو اور اس کی کمپلائنس بھی میں ان سے لوں گی, اور اس کے پورا 1-2 صفحات کے میں نے ان کو جو محرم الحرام کے احکامات کے سلسلے میں میں نے 2 صفحات پہ جو مشتمل ان کی جو ڈائریکشنز تھی ان کو دی ہیں, جس میں آپ کے جو مجالس ہیں ان کی بھی عظمہ نے مجھ سے بات کی تھی, جن کا اظہار آپ نے فرمایا ہے وہ ہم نے نوٹ کیا ہے, وہ میں نے آئی جی صاحب سے بات بھی کی ہے, اس کو بھی ہم شکایات کو دور کریں گے انشاءاللہ. آپ کی کچھ شکایات بالکل جائز ہیں, اس کو دور بھی کریں گے. اور آپ کے جو روٹس ہیں, آپ کی جو مجالس ہیں, ان کی جو حفاظت ہے, ان کی آپ کی فیسیلیٹیشن, وہ سب پنجاب حکومت کی, آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے علاوہ صرف وہ جو روایتی انتظامات ہوتے ہیں, میں ان سے زیادہ آگے جا کے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں کچھ ایسا جیسچر دوں جس سے آپ کو, جو میرے اہل تشیع بھائی بہن ہیں, ان کو یہ احساس ہو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کے احساسات میں بھی ہم شامل ہیں, اور یہ جتنا سب ہمارا ہے یہ ان کا بھی ہے, یہ حکومت بھی ان کی ہے. تو میں یہ جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے سبیل کا, میں نے یہاں مریم اورنگزیب بھی تشریف رکھتی ہیں, عظمہ بھی ہیں, یہ سب جانتے ہیں کہ میں نے 3 دن پہلے یہ احکامات دیے تھے کہ تمام روٹس کے اوپر جہاں پر جلوس نے گزرنا ہے وہاں پر حکومت پنجاب کی طرف سے, میری طرف سے سبیلیں ہوں گی, جس میں صرف پانی نہیں, وہاں پر شربت کا بھی اہتمام ہوگا کیونکہ گرمی کا موسم ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پانی کا چھڑکاؤ ہم کریں کیونکہ گرمی بہت شدید ہے, شدت ہے موسم کی, تو ہم کچھ ایسا کریں جس سے آپ کو یہ احساس ہو کہ ہمیں آپ کی قدر ہے, مجھے آپ کا خیال ہے, مجھے آپ کی پرواہ ہے. اور پہلی مرتبہ شاید ہم کھانا بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے, اس کا بھی ہم نے بندوبست کر لیا, جس کو نیاز کہتے ہیں, اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. حکومت پنجاب کی طرف سے وہ نیاز دی جائے گی. اس کے علاوہ میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ کچھ بھی اگر آپ کا کوئی محرم الحرام کے حوالے سے کوئی بھی اور جس کا آپ اظہار کر چکے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی کنسرن ہے, آپ کا کوئی خدشہ ہے, آپ کی کوئی شکایت ہے, تو ہم سنیں گے ضرور. میں نے کنٹرول رومز ان کو کہا ہے کہ تمام ڈسٹرکٹ کے کنٹرول رومز ہوں گے اور پھر ایک سینٹرل کنٹرول روم ہوگا جس کو میں خود دیکھوں گی. اور یہ آپ کی تجویز اچھی ہے کہ یہاں پر ایک سینٹرل کنٹرول روم بنایا جائے جس میں آپ علماء کرام جو ہیں وہ بھی موجود ہوں, حکومت پنجاب کے بھی جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی موجود ہوں, اور میں خواجہ سلمان رفیق صاحب, کیونکہ یہ بہت معاملہ فہم اور بہت دل کے اچھے انسان ہیں, تو میں ان کو یہ کہوں گی کہ یہ اس کو ہیڈ کر لیں اور آپ سب کو آپ کے سب کے ساتھ مل کے بیٹھیں, تاکہ وہیں پر اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہیں پر اس کا حل جو ہے وہ ڈھونڈا جائے اور اس کے جو احکامات ہیں وہ جاری کیے جا سکیں. حتیٰ کہ عزت کے قانون کی آپ نے بات کی, تو میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ حتیٰ کہ عزت کا قانون کی جتنی پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے شاید کبھی نہیں تھی, کیونکہ سوشل میڈیا کا بھی غلط استعمال جاری ہے, الیکٹرانک میڈیا کا بھی غلط استعمال جاری ہے. جس کے پاس مائک ہے میڈیا کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوری آزادی ہے کہ میں کسی کی عزت اچھال دوں, میں کسی کی پگڑی اچھال دوں, کسی پہ تہمت لگا دوں, کسی پہ الزام لگا دوں. تو حتیٰ کہ عزت کو جو قانون ہے, جب اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حد تک کریں گے لیکن ہمیں سزا نہ دی جائے, ہمیں پوچھا نہ جائے.
وہ یہ نہیں کہتے. دیکھیں جب میڈیا یہ بات کرتا ہے تو مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور بہت تکلیف بھی ہوتی ہے, حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حد تک کرنا نہیں چھوڑیں گے, ہم پہ کوئی قانون اپلائی نہیں ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ بالکل آپ یہ قانون لے کر آئیں, اگر کوئی جھوٹ بولے, کوئی تہمت لگائے, کوئی کسی ایویڈنس کے بغیر, کسی تصدیق کے بغیر کسی پہ کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین یہی کہتا ہے. تہمت کی سزا آپ سب سمجھتے ہیں, مجھے یہاں پر وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑا گناہ ہے یہ. تو آپ ایک گناہ کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ وہ گناہ جاری رہنا چاہیے اور اس کی کوئی پکڑ اور اس کی کوئی سزا, اس کی کوئی سزا کا تعین نہیں ہونا چاہیے. تو ہم تو سب, اس سے پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. تو اگر آپ یہ کہہ دیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے, وہ نہیں کہنا دیر بائی میننگ کہ ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہے, ہم نے الزام بھی لگانا ہے, ہم نے تہمت بھی لگانی ہے اور ہم نے اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں دینا, لیکن آپ قانون کے جو ہاتھ ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہمارے پاس مائک ہے, کیونکہ ہم میڈیا ہیں. مجھے میڈیا کا بہت احترام ہے, میڈیا کا بہت اچھا پازیٹیو کردار بھی ہے, لیکن کسی کو بھی میڈیا سمیت کسی کو بھی کسی کی عزت اچھالنے کی, کسی کی پگڑی اچھالنے کی, کسی پہ تہمت لگانے کی بغیر ثبوت کے اجازت نہیں دی جا سکتی. اور مجھے یہ جتنا بھی اس پہ کریں, کرٹیسزم کریں, جتنا بھی, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آج یہاں پر ہوں, اقتدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, کب تک ہوں میں نہیں جانتی, وہ اللہ تعالیٰ جانے, اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں جو اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں, جو عوام ہیں, وہ جانے, جن کو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا اختیار دیا وہ جانتے ہیں. لیکن یہ صرف میرے لیے قانون نہیں ہے, یہ کل جو بھی اس کرسی پہ بھی بیٹھا ہوگا اور جو آپ کی جگہ ہوگا, جو ان کی جگہ ہوگا, جو بھی ہوگا, یہ قانون اس کے لیے بھی ہے تاکہ لوگوں کی نفرت, جو ایک ذاتی نفرت ہے, سیاسی مخالفت ہے, اس میں کسی کی عزت تار تار نہ ہو, اس کی غلط اپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ قانون پڑھے بغیر لوگ بات کرتے ہیں. اگر یہ قانون کی اسپرٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی الزام لگایا ہے مجھ پر, فار ایگزامپل مجھ پر آپ نے کوئی الزام لگایا ہے, میں عدالت جاتی ہوں اور یہ میں کہتی ہوں کہ یہ ان کو کہیں کہ اس الزام کا ثبوت دے دیں تو سزا مجھے ملنی چاہیے. اگر آپ ثبوت دے دیں گے, آپ نے اگر جو الزام لگایا اس میں کوئی حقیقت ہوگی تو آپ ثبوت اس کا مہیا کر دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, اگر آپ نے بدنیتی سے کسی پہ کوئی الزام لگایا ہے, آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کا مقصد جو ہے وہ الزام لگانے کا عزت اچھالنا تھا, تو پھر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا, اس کی سزا آپ کو ملے گی. ہر مہذب معاشرے میں یہ قانون ہے, اور ہمارے معاشرے میں یہ بیماری پھیلی ہی اس لیے ہے کیونکہ اس کی کوئی جواب دہی نہیں ہے. تو میڈیا اگر اس چیز پہ انسسٹ کرے کہ ہم جھوٹ بولیں گے اور ہمیں پکڑا نہ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ مت جھوٹ بولیں, آپ ثبوت کے بغیر الزام مت لگائیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ سچ بولیں گے تو آپ, اور اگر واقعی کوئی جینوئن چیز ہے تو عدالت میں جا کے آپ کو ثبوت دینا پڑے گا. صرف زبان ہلا دینے سے آپ کسی کی برسوں کی کمائی ہوئی عزت کو تار نہیں کر سکتے. یہ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف بھی ہے اور آپ سب جانتے ہیں اس بات کو. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے نہ صرف اس بات کی نشاندہی کی بلکہ آپ نے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا. میں آپ سب کی شکر گزار ہوں, اور ہم اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے, ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی, صحت, سلامتی دے تاکہ آپ ہماری رہنمائی کر سکیں, ہمیں راستہ دکھا سکیں. کہیں ہم غلط ہوں تو آپ اس کی نشاندہی کر سکیں, اور آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ جو دکھا سکیں. کہیں ہم غلط ہوں تو آپ اس کی نشاندہی کر سکیں, اور آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مسائل ہیں, میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میرا دفتر, میرا آفس اور میں 24 گھنٹے ایکسیسیبل ہوں. آپ کو اگر رابطہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ سیکرٹری صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں,
ہم انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جلدی جلدی ملا بھی کریں تاکہ ہم یہ سب معاملات جس کے میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے ہم ان کو حل کی طرف لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. محرم الحرام میں اللہ تعالیٰ امن و امان جو ہے وہ قائم رکھیں, زندگیوں کو محفوظ رکھے, اور ہم یہ جو بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سرخرو فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے, گلا بھی خراب ہے, لیکن میں ان سے درخواست کروں اور میں چاہوں گا کہ سروس کی طرف سے اس قدر مؤثر اور جامع اور وسیع گفتگو پر خراج تحسین پیش کروں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اتحاد بین المسلمین کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ الزام لگانے والا ثبوت دے ورنہ سزا ہوگی. مریم نواز اتحاد بین المسلمین کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ محرم الحرام شروع ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ سب کی جانوں کو محفوظ رکھے. ومن باتنا نعين معانقة بعد تنسلوا نبدو عقابا ومن عوان نوبنا السعاد ونهلها أنت المول سعلنا اللهم لذا حالنا صفا كلمة العظم بلغ البلاد بلغ العظم اللهم افعل كلمة حلوة لنا بهم علينا من سهل عظيم اللغة لا سبحان آمن إلا عما يعلمون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے آپ کو. مہربان. لاہور میں اتحاد